السلام علیکم ناظرین، ایران میں بہت زیادہ پرتشدد احتجاج جاری ہے۔ عورتیں سڑکوں پر آ گئی ہیں، آگ جلا کر اپنے حجاب اس آگ میں پھینک رہی ہیں، اپنے بال کاٹ رہی ہیں۔ ایرانی حکومت مکمل طور پر ہل چکی ہے۔ پولیس کی جانب سے تشدد کی وجہ سے اب تک 50 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں پر بہت تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کی شروعات صرف ایک واقعے سے ہوئی تھی۔ ناظرین، 13 ستمبر کی بات ہے۔ ماہسا امینی اور اس کا خاندان کردستان ریجن سے ایران کے دارالحکومت تہران اپنے رشتہ داروں سے ملنے آ رہے تھے۔ رات کے ٹائم آتے ہوئے راستے میں انہیں پولیس کی گاڑی روکتی ہے۔ یہ کوئی عام پولیس نہیں بلکہ صرف عورتوں کے لباس پر نظر رکھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی پولیس ہے، جسے موریلٹی پولیس یا ایران میں گشت ارشاد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایران میں عورتوں کے لباس کو لے کر بہت سخت قوانین ہیں، جس میں ان کو حجاب پہننا لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ حجاب اس طرح پہنا ہو کہ کوئی بال بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ اور اگر کوئی عورت اس قانون کے خلاف ہو، یعنی پبلک پلیس پر ٹھیک سے حجاب نہ پہنے ہوئے ہو یا ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہو، تو یہ پولیس ان عورتوں پر سختی سے قانون پر عمل کروانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح کی پولیس سعودی عربیہ، افغانستان اور انڈونیشیا کے مسلم علاقوں میں بھی بنائی گئی ہے، لیکن وہاں پہ فورس اس طرح کام نہیں کرتی۔ نہ کبھی عورتوں پہ تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، نہ کسی کی جان گئی ہے۔ ناظرین، اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں کہ اس پولیس نے ماہسا امینی اور اس کی فیملی کو روکا اور ماہسا امینی کو گاڑی سے مارتے ہوئے اتارا اور پولیس وین میں ڈال کر پولیس سینٹر لے گئے۔ الزام یہ لگایا کہ ماہسا امینی نے حجاب ٹھیک سے نہیں پہنا تھا۔ اس کے بھائی پولیس وین کے پیچھے اپنی گاڑی میں پولیس اسٹیشن پہنچتے ہیں، لیکن ان کو اپنی بہن سے ملنے نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ 1 گھنٹے کی ری ایجوکیشن کلاس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امینی کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہیں اندر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن اچانک ان کی بہن کو ایمبولینس میں ڈال کر تہران کے اسپتال میں لے جایا گیا۔ پولیس سے بات کرنے پر پولیس نے کہا کہ امینی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور 2 دن اسی ہسپتال میں کوما میں رہنے کے بعد ماہسا امینی فوت ہو گئیں۔ ماہسا امینی ایک 22 سال کی نوجوان لڑکی تھی اور اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ نہیں ہے۔ امینی کے والدین نے کہا ہے کہ حراست میں لیے جانے سے پہلے ان کی بیٹی کو صحت کا کوئی عارضہ لاحق نہیں تھا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ دوران حراست خاتون کو مارا پیٹا گیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئیں اور پھر اچانک پہلے کوما اور پھر موت کے منہ میں چلی گئیں۔ ناظرین، ماہسا امینی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی ہلاکت کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں ان کی بیٹی کی لاش دیکھنے سے روکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اندر جانے نہیں دیا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میرا جو دل کرے گا میں اس رپورٹ میں لکھوں گا اور اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب تک ان کی بیٹی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے متعلق کوئی معلومات خاندان کو فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ماہسا امینی کے والد امجد امینی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی لاش صرف اس وقت دیکھی جب اسے تدفین کے لیے لپیٹ کر حوالے کیا گیا تھا، اور اس وقت صرف اس کا چہرہ اور پاؤں دکھائی دیے۔ اس کے پیروں پر زخموں کے نشان تھے۔ میں نے ڈاکٹروں سے اس کے پیروں کا معائنہ کرنے کو کہا۔ ناظرین، ایران میں سن 1979 کے انقلاب کے بعد سے خواتین کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنے اور سر پر حجاب لینا لازمی، اور ایران میں حکومتی ایما پر کام کرنے والی اخلاقی اقدار کے نفاذ کی پولیس گشت ارشاد ان احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والی خواتین کے خلاف روز مرہ بنیادوں پر کارروائیاں بھی کرتی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں کئی ایرانی خواتین کو پولیس اور مردوں کی جانب سے حجاب کے درست انداز میں استعمال نہ کرنے پر مبینہ طور پر ہراسیت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بلکہ مارچ 2020 میں ایک ایرانی خاتون کی بغیر حجاب کے سائیکل چلانے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تب اس خاتون کو حجاب کی توہین کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ نومبر 2018 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پبلک مقامات پر خواتین کے سائیکل پر سوار ہونے کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے خواتین کو سائیکل چلانے سے روک دیا تھا۔ ان کے مطابق خواتین کا غیر محرم مردوں کے سامنے سائیکل چلانا شرعاً حرام ہے۔ محرم کی موجودگی میں خاتون سائیکل چلا سکتی ہے، مگر نامحرم لوگوں کے درمیان عورتوں کو سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ناظرین، مارچ 2022 میں ایرانی حکومت نے سینکڑوں خواتین کو فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں داخلے سے روک دیا تھا جو ٹکٹ خرید چکی تھیں، کیونکہ اس سے پہلے عالمی سطح پر ستمبر 2019 میں فیفا نے ایران کو ہدایت کی تھی کہ خواتین کو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ فیفا کی ایران کو ہدایت کرنے کی وجہ تب بنی تھی جب ایک لڑکی نے بیس بدل کر میچ دیکھا تھا اور جب پتہ چلا تو اس نے جیل جانے کے خوف سے خود کو آگ لگا دی تھی اور ہلاک ہو گئی، جس پر پوری دنیا میں اس واقعے کی مذمت کی گئی تھی اور اس پر کئی ممالک میں فلمیں تک بن چکی ہیں۔ ناظرین، ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایران میں زہرا اسماعیلی نامی خاتون کے کیس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، جس پر شوہر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ اس کو پھانسی کے لیے جب لایا گیا تو اس پر خوف کی وجہ سے پھانسی دینے سے قبل ہی دل کا دورہ پڑا اور وفات پانے کے باوجود ایرانی انتظامیہ اور ایرانی مذہبی پولیس نے زہرا اسماعیلی کو مردہ حالت میں بھی پھانسی پر لٹکایا گیا، حالانکہ عام مجرموں کے لیے ایسے گھٹیا اقدامات کرنے کی نظیر آج کے دور میں ملنا ناممکن ہے۔